معزز خواتین و حضرات، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی ہو، اس میں خوشیاں ہوں، اس میں رکاوٹیں نہ ہوں، اور ہماری دعائیں قبول ہوں. تو پھر کیا کیا جائے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں زندگی کو خوشیاں حاصل ہو جائیں؟ تو اس میں نے جو میرا پامسٹری کا تجربہ ہے، جو میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، اس میں نے سب سے اہم چیز یہ دیکھی کہ اس ماں کی دعا جو ہے وہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر کسی شخص کی ماں زندہ ہو تو میں اس کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر اس کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، اگر اس کو ملازمت نہ مل رہی ہو، اگر یا اس کے دوسرے مسائل حل نہ ہو رہے ہیں، تو اس کو اپنے مسائل کا صرف ایک ہی جواز بتانا چاہیے اور ایک ہی بات سوچنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی ماں اس سے خوش نہیں ہے، یا اس کی ماں اس سے اتنی خوش نہیں ہے کہ جسے اس فریکوینسی کی دعا نکلے، اس کے دل سے، ماں کے دل سے وہ دعا نکلے اس فریکوینسی کی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. معزز خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گھر جائیں گے تو کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی کام کر رہا ہے، بیٹا کام کر رہا ہے، دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، ماں جو ہے وہ مصلی پکڑ کے نماز کے لیے جا رہی ہے، تو آپ کسی کو کہتے ہیں کھانا دے دو، کسی کو کہتے ہیں پانی دے دو، کسی کو کچھ اور کہتے ہیں، دوسرا ماں کو کہتے ہیں اماں جی ذرا دعا کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دعا تو ایسے کروانی چاہیے، لیکن یہ کوئی بہت افیکٹو دعا نہیں ہوتی. افیکٹو دعا وہ ہوتی ہے جب آپ ماں کی اتنی خدمت کریں کہ ماں کے دل سے دعا نکلے اور وہ پھر عرش تک پہنچ جائے. تو یہ دعا جو ہے وہ خدمت سے نکلتی ہے. اور جو بڑی بات میں آپ کو اہم بتانے جا رہا ہوں کہ ماں کی دعا سے جب آپ جو محروم ہونے کا ایک طریقہ ہے جو شیطان بندے کے ذہن میں ڈالتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات بندے کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ ماں سے اس کا ایک جھگڑا سا ہو جاتا ہے، ماں کے ساتھ وہ آرگومنٹس شروع کر دیتا ہے. آرگومنٹس جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے. آرگومنٹس آپ کو برکت سے محروم کرتے ہیں، آرگومنٹس آپ کو رحمت سے محروم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں ادب کا مقام ہو وہاں تو آرگومنٹس بڑے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. معزز خواتین و حضرات، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ماں کی خدمت کی جائے، باپ کی خدمت کی جائے، باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کی عمر کم ہے، اگر آپ کے معاملات خراب ہیں، تو پھر آپ صلہ رحمی جو ہے وہ کریں. معزز خواتین و حضرات، آپ نے صلہ رحمی کے متعلق تو سنا ہوگا. ہمارے بابا عرفان صاحب بھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور انہیں بہت کینسر تھا، بڑے خطرناک قسم کا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ ایسے کریں کہ اگر آپ اس کا علاج تو جو آپ نے کروا رہے ہیں، اس کے یہ کریں کہ آپ اپنے علاقے میں چلے جائیں. کہاں کے رہنے والوں نے بتایا میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں. تو وہاں جا کے جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں وہ ان کی خدمت کریں، ان کے مسائل حل کریں. تو بس 1 مہینہ وہاں گزار کے. تو بابا جی کے کہنے کے مطابق وہ بندہ جو وہ گیا، اور وہ 1 مہینے کی بجائے زیادہ ٹائم اس نے گزارا وہاں. کسی کی اگر چھت گری تھی وہ چھت بنا دی، کسی کی شادی کروانی تھی، صاحب حیثیت آدمی تھا، اس نے پیسہ خرچ کیا، اور وہ لوگوں کا جو معاملہ تھا اور رشتہ داروں کا خاص طور پر، تو جو قریبی رشتہ دار تھے یا دور کے رشتہ دار تھے ان کے مسائل حل کیے. تو کہتے وہ جب واپس آئے تو میں نے کہا کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں. تو جب ان کے ٹیسٹ کروائے گئے تو وہ مرض جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. معزز خواتین و حضرات، میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ ماں کی دعا اگر کسی کو ملتی ہے، باپ کی دعا اگر کسی کو ملتی ہے، تو اسی طرح سے عزیز و اقارب کی دعا اگر کوئی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو بھی زندگی جو ہے اس کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. وہ بھی اگر بیماری ہے وہ دور ہو جاتی ہے. آپ یوں سمجھیں زندگی طویل ہو جاتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ زندگی کو لمبا کرنے کا ایک ہی نسخہ بڑا ہے، وہ یہ کہ آپ صلہ رحمی کریں. تو اس کے متعلق آج تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے. تو اس میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور برائی کا بدلہ بلائی سے دیتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا ہمیشہ رہنے کے باغات، جن میں یہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا، بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی فرشتے، اور ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے یہ کہتے ہوئے کہ سلام ہو تم پر بس وقت تمہارے صبر کرنے کے، سو کیا ہی خوب ہے انجام. اسی طرح سے معزز خواتین و حضرات، قرآن جو ہے وہ اور جگہوں پہ بھی احسان کی بات کرتا ہے، اور خاص طور پہ رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کا جو حق ہے اس پہ بات کرتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوگی اللہ اسے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کن صفات والوں کو؟ آپ نے فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تجھ سے توڑے یعنی رشتے اور تعلق کو توڑے تو اسے جوڑ۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ بے شمار احادیث ہیں جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے، قرابت داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک ہے۔ سورہ روم میں جیسے جو 35 آیت ہے اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں، سو اے مخاطب تو قرابت داروں کو اس کا حق دیا کر، اور اس طرح مسکین اور مسافر کو ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، اور یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، رحمت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ بڑی ایک اس پہ بڑا اسلام میں زور دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن عام طور پر رشتہ داروں کو جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ رشتہ دار جو ہیں وہ جب وہ آپ سے کوئی مدد لے بھی لیں گے تو کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ تو میں یہاں ایک بڑی آپ کو نقطے کی بات بتاؤں کہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں، انسان کو بنیادی طور پہ وہ اللہ کے لیے کرنے چاہیے، بندے کے لیے نہیں کرنے چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کریں تو یہ اس کی توفیق کا معاملہ ہے، لیکن آپ کے خیال میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا تو اب ایک امتحان بھی بندے کو میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے یہ کام جو ہے اللہ کے لیے کیا ہے یا آپ نے یہ کام بندے کے لیے کیا ہے۔ اس کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ عام طور پہ ٹیسٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جو شخص اس کے ساتھ آپ اچھائی کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے خلاف کو بات کر دے گا یا کوئی کسی سے بات کر دے گا یا آپ کو دکھ پہنچا دے گا، تو ایک پھر یہاں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ کام آپ نے اللہ کے لیے کیا تو پھر تو آپ کو اس کا کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھی بات آپ کہیں یار میں نے تو اللہ کے لیے کیا، میرا اس بندے سے کیا معاملہ ہے، میں نے تو اللہ نے کہا ہے تو میں نے کیا ہے۔ تو اگر تو بندہ یہ ایٹیچیوڈ رکھے تو آپ یقین رکھیں کہ یہ پھر انعام جو ہے ایک صورت پیدا ہوتی ہے۔ میں اپنی ایک تجربے کی بات یا مشاہدے کی بات آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ اس امتحان میں سے پورا گزر جاتے ہیں تو کوئی جیسے 40 دن میں ایک بڑی کوئی حکمت ہے بہت بیان کی گئی ہے، تو اکثر بزرگوں کا خیال ہے کہ 40 دن میں اس کا انعام مل جاتا ہے کہ اگر آپ اس امتحان میں سے پورے اتر جائیں کہ اگر آپ نے رشتہ دار کی مدد کی ہے، اس نے آپ کے خلاف کو بات کی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ کام تو چونکہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، میرا اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ اس کے ساتھ بندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں اور اس کی بات کو تحمل سے سنتے ہیں، تو پھر تو آپ اللہ کو بھی ظاہر ہے پھر ایک میسج جاتا ہے، اللہ کے ہاں بھی ایک بات جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے تو جو کچھ بھی کیا آپ کے لیے کیا، لیکن اگر آپ اس بندے کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو، تو گویا پھر آپ امتحان میں فیل ہو جاتے ہو۔ اجر تو اللہ نے دینا ہوتا ہے، اس پہ تو ہم کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے برکت میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے۔ تو میں معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے کام کریں اور اللہ کے لیے کام کریں، اور ان کی اگر کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہے اس کی مالی مدد کریں، اور جو اس کا اجر ہے وہ صرف اللہ سے چاہیں، اپنے اس رشتہ دار سے مت چاہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قسمت جو ہے وہ کیسے کھلتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بالکل بتاتے ہیں کہ میں آپ کو اس طریقے سے اس جگہ سے رزق دیتا ہوں جس کے متعلق آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اس صلہ رحمی کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی رزق کے، آپ کے لیے بھی برکت کے دروازے جو ہیں وہاں سے کھلیں گے جیسے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔